کیا جاتا ہے ساز و سامان کا، یہ بھی شرعاً کسی قسم کا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اب جو جہیز ہے وہ عورت لا رہی ہے فلاں فلاں چیزیں، جیسے ہمارے معاشرے میں نے عرض کیا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں آپ نے لانی ہیں، یہ ساری چیزیں پوری کرنا یہ مرد پہ لازم تھا۔ اگر گھر میں چارپائی نہیں ہے، گھر میں دیگر سامان نہیں ہے، گھر میں فریج نہیں ہے یا دیگر وائز جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پوری کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ کر کے ہمارے معاشرے میں لی جاتی ہے۔ اس میں بھی جیز پہ انشاءاللہ میں تفصیلاً علیحدہ سے ضرور بات کروں گا، یہاں صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو شادی کے اندر، مرد کی شادی کے اندر سنت طریقہ ہے، ایک ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا، اور نکاح جو ہوتا ہے، اور نکاح کے لیے چند لوگوں کا ہونا، اگر چند لوگ نہیں بھی ہیں، ایک نکاح خواہ ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے اور وہاں دو اگر گواہ موجود ہیں تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مجلس ہوتی ہے ایسی جگہ پر تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جسے رسم مہندی کے نام پہ پہلا دن منایا جاتا ہے، اس کا شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو بارات ہے، لڑکی کا ولیمہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ولیمہ صرف لڑکے کا ہوتا ہے، لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی والوں کے گھر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جیسے بارات لے کے جاتے ہیں، یہ بارات کا بھی شریعت میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم بوجھ بن رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، ہونا یہ چاہیے کہ دو چند لوگ جائیں اور نکاح ہو جائے، اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ بچی کو لے آئیں اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے ولیمہ کرنا ہوتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، دوسرے دن کریں یا تیسرے دن کریں، لڑکے کے ہاں جو ولیمہ ہوتا ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ لڑکی کا ولیمہ کسی جگہ سے بھی اگر کوئی اسے سنت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بالکل ہی غیر شرعی کام ہے، یعنی لڑکی کے ولیمے کا کنسیپٹ بھی دین اسلام میں نہیں ہے۔ تو ہم نے تو یہ ساری چیزیں خود اپنے لیے مشکلات بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں تو بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو رہ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کی ایج اوور ہو جاتی ہے، کس وجہ سے کہ ہم سامان نہیں دے پائیں گے، جبکہ ایسا شریعت نے تو آپ پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو جو بارات کا کنسیپٹ ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ 30 40 50 100 بندہ لے کر دوسرے گھر والوں، لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان پہ بوجھ بنتے ہیں، اس سے بھی دین اسلام نے آپ پر کسی قسم کی کوئی ایسی نظیر رکھی نہیں ہے۔ آپ یہ خود ساختہ کام ہے آپ کے، اور آپ خود ساختہ یہ سارے مسائل کرتے ہیں۔ تو بارات کا بھی دین اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بارات کا باقاعدہ بارات کی دعوت دی جاتی ہے، بارات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بارات ہم لے کے جاتے ہیں، یہ غیر شرعی کام ہے۔ اب آخر میں جو بچے کا ولیمہ ہوتا ہے شادی پہ، تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ شادی جو ہوتی ہے یہ دعوت ہوتی ہے، وہاں دعوت پہ جو لوگ ہم پیسے دیتے ہیں اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت ساری ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اسے نیندرا بھی کہتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، وہ لفافہ بھی دیا جاتا ہے، اس میں پیسے بند کر کے کھانا کھاتے ہیں لوگ، ساتھ پیسے دے دیتے ہیں۔ ولیمے کی دعوت کے اوپر پیسے دینا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسا نظام چلتا ہے، نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ولیمہ کھا کے تو
निकल गए हैं, पैसे भी नहीं दिए। और अगर कोई सही तरीके से बरादरी में जो क्लोज़ बरादरियाँ होती हैं उसमें अगर सही तरीके से आपने कोई कपड़ा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके ना साढ़े नाल वर्ते कोई नहीं है, तो ऐसी अगर आपने काम ना किए तो वो माशरे वाले आपसे नाराज़ हो जाते हैं, वो फैमिली वाले नाराज़ हो जाते हैं। जबकि गैर शरई काम हो रहा है और गैर शरई काम पे तो नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो पैसे दिए जाते हैं इसका भी दीन इस्लाम में किसी जगह से कोई नज़ीर नहीं मिलती। मैं अगर अपने घर में दावत कर रहा हूँ, आप सबको बुला रहा हूँ, तो क्या मैं जाते हुए कहूँगा कि पैसे भी जमा करवाएं? ये तो फिर दावत ना हुई। यानी दावत का मतलब वलीमे का सुन्नत जो तरीका है ये होता है कि शादी हुई उसके बाद आपने दावत की बहुत सारे लोगों की, ये सुन्नत तरीका है। उस पे आप हस्बे तौफीक जो आप खिला सकते हैं लोगों को खिला दें, लेकिन उस पे पैसे लेना ये शर्म दुरुस्त नहीं है। और हमारे माशरे में ऐसा होता है, हम 400-500 लोग बुलाते हैं और फिर मामलात इतने इतने पैसे, फिर हिसाब किताब होता है। आप 10 बंदे बुला लें वलीमे के ऊपर, लेकिन वो दावत आम होती है। ये ऐसा नहीं है, ये तो होटल वाला सिस्टम हुआ कि आप गए 500 रुपया दिया आपने होटल के अंदर, वहाँ से खाना खाया और वापस आ गए। तो ऐसे ही अगर आपने वलीमे को भी सुन्नत तरीके का भी ऐसे ही मजाक उड़ाना है तो ये भी गैर शरई काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जेज़ पे भी मैं ज़रूर बात करूँगा कि जेज़ की जो ये गैर शरई काम होता है हमारे माशरे में, जेज़ का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फरमाए।